अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। दुनिया की हर कौम और हर मजहब ने अपने मजहबी अकायद और नज़रियात के मुताबिक तारीख़ कुर्बानी को कायम रखा है, क्योंकि कुर्बानी जिंदा कौमों का शियार है। कुर्बानी से ताकतवरी और बहादुरी का इजहार होता है। नाज़रीन, तारीख के औराक गवाह हैं, जिस कौम ने कुर्बानी देना सीख लिया वो दुनिया की ताकतवर कौम कहलाने लगी। नाज़रीन, दीन इस्लाम में कुर्बानी हज़रत इब्राहीम की अजीम यादगार होने के अलावा हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका भी है। मुसलमानों को जज्बा इसार और कुर्बानी से हमा वक्त सरशार रहना चाहिए। इस्लाम ने इसके मुख्तलिफ मौके फराहम किए हैं, जिनमें से एक मौका ईद उल अज़हा का है, जिसमें अहले इस्लाम लब्बैक कहते हुए अपने जज्बा ईसार और कुर्बानी का इजहार करते हैं। और कुर्बानी का एक बेहतरीन मंजर ईद कुर्बा के मौके पर जानवरों को ज़िबा करके पेश किया जाता है। दूसरी तरफ गैर मुकल्लिदीन और मुल्हिदीन कुर्बानी के ताल्लुक से तरह तरह की शुबहात पैदा करके सादा लोग मुसलमानों के जहनों को बेचैन करते हैं कि कुर्बानी की वजह से जानवरों की नस्ल कुशी होती है। लाखों लोगों की ये रकमें बिला वजह ज़ाया हो जाती हैं। इसके बजाय अगर इतना माल हस्पतालों की तामीर और गरीबों की मदद के लिए खर्च किया जाए तो माशरे से मुफलिसी दूर हो जाए और हमारे आम मुसलमान इनके जहरीले बहकावे में आकर इस्लाम के अजीम व शान इस तरीके को छोड़ देते हैं। आइए हम तारीख़ कुर्बानी पर नज़र डालते हैं, ताकि पता चले कि कुर्बानी कोई नई रस्म और रिवाज नहीं है, बल्कि ये कदीम रिवायात का मरकजी हिस्सा है। जैसा कि सूरह हज की आयत नंबर 43 में खुद अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और हर उम्मत के लिए हमने एक कुर्बानी मुकर्रर फरमाई है, ताकि वो अल्लाह का पाक नाम जिक्र करे उन बेजुबान जानवरों के ज़िबा के वक्त जो अल्लाह पाक ने उन्हें अता फरमाए। नाज़रीन, इंसानी तारीख में सबसे पहली कुर्बानी अबुल बशर हज़रत आदम के दोनों बेटों ने दी। सूरह माइदा आयत नंबर 38 में अल्लाह पाक ने इसे बयान फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत आदम को ज़मीन की तरफ रवाना फरमाया तो आपसे अफजाइश नस्ल का सिलसिला चला। इसका इंतज़ाम इस तरह हुआ कि हज़रत हव्वा के एक हमल से 2 बच्चे पैदा हो गए। आपके यहाँ सबसे पहले पैदा होने वाले जोड़े का नाम काबिल और अकलीमा था। इसके बाद वाले जोड़े का नाम हाबिल और लियूजा था। निकाह का तरीका कुछ यूँ था कि एक जोड़े का लड़का और दूसरे जोड़े की लड़की को मिलाकर अज़दवाजे रिश्ता कायम कर दिया जाता। हजरत आदम ने जब पहले दोनों जोड़ों के ताल्लुक के ज़ौजियत को इस्तवार करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह पाक की तरफ से वही आई कि काबिल का निकाह लियूजा से और हाबिल का निकाह अकलीमा से कर दो। हजरत आदम ने यह फैसला अपने बच्चों को सुनाया। हजरत हाबिल ने तो इसे दिल से तस्लीम कर लिया, लेकिन काबिल अकड़ गया। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो तुम अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी तुम में से कबूल होगी वही अकलीमा से शादी का हकदार होगा। हजरत हाबिल ने तो इस फरमान को खुशी से कबूल कर लिया। हजरत हाबिल चूँकि अपने रब के हुक्म पर राजी थे, इसीलिए खूबसूरत हसीन तरीन दुम्बा और दूध और मक्खन पेश किया, और चूँकि काबिल पर नफसानी ख्वाहिशात ने डेरा डाल रखा था और उसे रब की खुशनुदी मतलूब नहीं थी, इसीलिए निहायत ही घटिया और रदी किस्म की गंदुम पेश की। दोनों की कुर्बानी को एक पहाड़ पर रखा गया, आसमान से आग आई और हाबिल की कुर्बानी जला दी। नाज़रीन, ये इस बात की दलील थी कि हाबिल की कुर्बानी मकबूल है, और जब काबिल ने यह मंजर देखा तो हसद की आग में जलने लगा और हजरत हाबिल से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। नाज़रीन, बकिया हिस्सा तो आपको मालूम ही होगा। अब चलते हैं हजरत नूह की कुर्बानी की तरफ। हजरत नूह की कुर्बानी की तरफ जाने से पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपकी मोहब्बत की वजह से 10 के व्यूज़ मुकम्मल हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं हजरत नूह की कुर्बानी के बारे में। हजरत नूह ने एक ज़िबा खाना बनाकर रखा था, जिसमें आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जानवर कुर्बान किया करते थे। अब बात करते हैं कुर्बानी इब्राहिम और इस्माइल की, जिसे सूरह साफ़ात आयत नंबर 501 में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। इस आयत के तहत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब हजरत इस्माइल अपनी उम्र के 13 या 14 साल को पहुँचे तो एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। कोई कहने वाला कहता है, तेरी राह में अपने बेटे को कुर्बान कर दो। जब बेदार हुए सोचने लगे ये कैसा हुक्म है और किसकी तरफ से है। सारा दिन इसी सोच में गुजर गया। फिर रात आ गई, फिर ख्वाब देखा, फिर वही मंजर, वही मुतालबा। दूसरी सुबह जब बेदार हुए तो काफी सोच के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि ये हुक्म रहमान की तरफ से है।
میرا اللہ مجھ سے قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ ناظرین، تیسری رات بھی یہی مطالبہ ہوا۔ پھر کیا تھا؟ فداکاری، جانثاری اور وفا کشی کے پیکر ابراہیم خلیل اللہ اپنے لخت جگر نور نظر کو فرمان الہی کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بچہ دے کر مولا کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا سستا ہے، لہٰذا دونوں ہی باپ بیٹا صبح سویرے گھر سے روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں جا ہی رہے تھے کہ اتنے میں ابلیس نے دیکھا اور آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ابراہیم نے ہر میدان میں مجھے نقصان ہی دیا ہے، آج اس کا اگر بنا بنایا کام نہ بگاڑا تو میرا نام بھی ابلیس نہیں۔ بڑے حوصلے کے ساتھ دوڑتا ہوا آپ کے گھر پہنچا۔ حضرت حاجرہ سے پوچھا، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا دونوں ہی باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں۔ ابلیس بولا، جلدی سے اٹھو اور اپنے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہے، وہ اسے کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ کذاب، تو مجھے ابلیس معلوم ہوتا ہے۔ ابلیس کے منہ سے نکل گیا کہ ابراہیم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا، رب رحمان کا یہی حکم ہے تو پھر کون ہے جو درمیان میں آ جائے؟ یہ اسماعیل کیا، اس جیسے ہزاروں اسماعیل اس رب پر قربان۔ ابلیس کو یقین تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن وہ ناکام ہو کر پلٹا، ایک اور بہانہ تلاش کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی اسے ذلت اٹھانی پڑی۔ آخرکار دل تھام کر اس نے ایک آخری حملہ بھی کر دیا کہ حضرت ابراہیم سے الجھ پڑا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، عقل مند ہو کر بھی اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ خدا کو راضی کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین ہے، اس کو ذبح کر رہے ہو؟ اس طرح تو تمہاری نسل مٹ جائے گی۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو سوچا کہ یہ ضرور ابلیس ہو سکتا ہے۔ اسی وقت ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یہ شیطان ہے اور اسے کنکریاں ماریں۔ آپ نے فوراً اسی زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اسے دے ماری اور 3 مرتبہ ایسا کیا۔ آپ کی یہ ادا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کے لیے آنے والوں کو حکم دے دیا کہ مجھے ابراہیمی ادا اپنا کر دکھاؤ۔ وہاں پر حجاج کرام کنکریاں مار کر ابراہیمی سنت تازہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنے شہزادے کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا باپ کی بات سن کر عرض گزار ہوا، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالیں۔ ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے اچھی طرح باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے خبری میں اپنا جسم ہلاؤں تو آپ کے مقدس جسم پر میرے خون کے چھینٹے آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو دعائیں دینے لگے۔ حضرت ابراہیم نے جب چھری کو حضرت اسماعیل کے حلق پر رکھا تو حضرت اسماعیل نے فوراً ایک اور عرض پیش کی، ابا جان، میرے چہرے پر کپڑا ڈال لیں، کہیں آپ میری محبت کی وجہ سے رک نہ جائیں۔ چشمے فلک نے ایسا منظر نہ کبھی دیکھا تھا نہ دیکھے گی۔ باپ نے تیزی سے اپنے بیٹے کی نازک گردن پر چھری پھیرنا شروع کی۔ اسی دوران عالم بالا سے صدائیں آنے لگی، اے ابراہیم، اپنا ہاتھ روک لو، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم نے اس آواز کو سنا۔ جب نظر اٹھائی تو سامنے ایک دمبا موجود تھا۔ آپ پہاڑی سے اترے، میدان مینا میں آ کر اس دمبے کو ذبح فرما دیا۔ واضح رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں وہ دمبا جنت سے بھیجا گیا جو حضرت حابیل نے قربان کیا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں۔ چنانچہ حضرت داؤد کو اللہ تبارک و تعالی نے وصیت فرمائی کہ میرا گھر بیت المقدس تعمیر کرو۔ حضرت داؤد نے اپنے دور مبارک میں اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، لیکن تکمیل نہ کر سکے۔ عمر کا آخری حصہ تھا اور انہیں اس کے متعلق بہت ہی زیادہ احساس اور فکر تھی کہ میں خدا کے گھر کی تعمیر کی تکمیل نہ کر سکا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے بیٹے سلیمان سے اس کی تعمیر مکمل کرا لوں گا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر و تکمیل مکمل کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت بنی اسرائیل کو جمع کیا اور جانور ذبح کیے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر قربانیاں پیش کی۔ اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کی قربانی کی۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ پاک نے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا تھا، اسی لیے جب وہ کوئی جنگ یا جہاد کرتے تو فتح کیے ہوئے علاقوں سے حاصل ہونے والے دولت اور جواہرات ایک جگہ پھیلا کر رکھ دیا کرتے۔ اسی طرح جب کوئی قربانی دینا چاہتا تو اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا کہ وہ نفیس ترین گندم یا محبوب ترین دمبا وغیرہ کسی کمرے میں لا کر رکھ دیتا۔
جس کی چھت کھلی ہوتی۔ اس وقت کے نبی کمرے میں تشریف لاتے اور بنی اسرائیل کمرے کے باہر کھڑے ہو جاتے۔ وہ نبی خدا سے ہم کلام ہوتے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا اور آسمان سے آگ نازل ہوتی اور وہ اس مال غنیمت یا قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ بات کرتے یہودیوں کی قربانی کی۔ یہودیوں کے یہاں پر مختلف طرح کی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، مگر ان میں 5 رائج طریقے ہیں: سختی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ، خطا کی قربانی، چرم کی قربانی۔ ناظرین، انہوں نے ہر شخص کے لیے قربانی کو خاص کر رکھا تھا۔ شاہی قربانی کے لیے بیل، عام قربانی کے لیے بھیڑ بکری، غریب آدمی کے لیے فاختہ یا کبوتر اور بھکاری کے لیے جو کی روٹی۔ حضرت عبد المطلب کی قربانی کی بات کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے ان الفاظ میں سلام کیا: السلام علیک یا ابن الذبیحین۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام مسکرائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: حضور، وہ 2 ذبیح کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے میرے والد حضرت عبداللہ ہیں۔ زمانہ قدیم میں ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ بیج بوائی کے موسم میں بیج ڈالنے سے پہلے انسانی جان قربان کرتے تاکہ فصل حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اہل فارس اور اہل یونان کی بھی قربانیاں تھیں، جو اپنی عبادت گاہوں اور مندروں میں بڑے قیمتی نذرانے پیش کیا کرتے۔ واضح رہے کہ اسلام کا تصور قربانی سب اقوام سے عمدہ اور پاکیزہ ہے۔ اسلام کے نزدیک قربانی کا مقصد خواہشات نفسانی کی تکمیل اور جانور کا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اپنے متعلقین اور منسلکین کو قربانی کی صورت میں رضا خدا کے حصول کا بہترین طریقہ سکھایا ہے۔ امید کرتا ہوں اس وضاحت سے ہمارے تمام مسلمان اسلام کے تصور قربانی کو سمجھ چکے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی قربانی کرنا قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔